ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی بہترین حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے لیے بھی صرف 2 یا 3 منٹ نکالیں، اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ نماز میں کس طرح چوری ہو جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع، سجدہ، قیام، قرات، تحیات اچھے طریقے کے نہ ہو، یعنی آدھا پڑھ لیا اور آدھا چھوڑ لیا۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں اور پھر نماز کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں تو اتنا تو کریں کہ 2، 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 اور 10 منٹ اللہ جل شانہ اور اس نماز کے لیے نکال دیں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اس کو جلدی نہ پڑھیں، اس رکوع کو اچھے طریقے سے کریں، سجدہ اچھے طریقے سے کریں۔ کافی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکوع اچھے طریقے سے نہیں کر لیتے ہیں اور اس کا رکوع اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، اس سے نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں وہ نماز پڑھ ہی نہیں لیتا، اس کا نماز قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ لیتا، اتنا محنت ضائع کر لیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نماز کے لیے گئے ہو، آپ نے وضو کر لیا ہے تو اتنا تو کریں کہ نماز کو تھوڑا آرام سے، سکون سے پڑھیں اور ہر رکن کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور نجات بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔